خورشید رضوی اردو شاعری کی معاصر روایت کا ایک نہایت معتبر اور توانا نام ہے۔ وہ بنیادی طور پر غزل کے شاعر ہیں، مگر ان کی شاعری محض حیت کی پابند نہیں بلکہ فکری گہرائی، تہذیبی شعور اور فلسفیانہ سوالات سے مزین ہے۔ ان کے ہاں کلاسیکی روایت کی خوشبو بھی ہے اور جدید انسان کے باطنی اضطراب کی بازگشت بھی۔ یہی امتزاج ان کی شاعری کو معاصر اردو ادب میں ایک منفرد مقام عطا کرتا ہے۔ خورشید رضوی کی غزل میں زبان کی شفافیت، استعارے کی تازگی اور خیال کی سنجیدگی نمایاں ہے۔ وہ جذبات کو سطحی رومانیت میں گم نہیں ہونے دیتے بلکہ انہیں فکری ترتیب اور تہذیبی شعور کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ ان کی نظم اور غزل دونوں میں ایک داخلی توازن، فکری وقار اور معنوی ضبط پایا جاتا ہے جو آج کے عہد میں کم نظر آتا ہے۔ آداب خورشید صاحب، ہم آپ کے بہت مداح ہیں۔ شاید اردو کے اندر چند ہی ایسے شعراء ہوں گے جن کی ہم کو کلام جو ہے ازبر ہوں گے، اور ہم ان کو یعنی جب بھی یاد کرتے ہیں ان اشعار کو ہم ہمیشہ محسوس ہوتے ہیں، ایک وارفتگی سی محسوس کرتے ہیں ان اشعار کو پڑھتے ہوئے۔ اور بہت بہت عرصہ پہلے میں نے آپ کی شاعری پڑھی تھی، اور یہ میرا پہلا مجھے موقع ملا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ایسے روبرو گفتگو کر رہا ہوں، اور بہت آنر کی بات ہے میرے لیے۔ میں بہت مشکور ہوں آپ کا۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ۔ آپ لوگوں کی محبت کی میرے دل میں بڑی قدر ہے۔ بہت شکریہ۔ تو میں جاننے کی کوشش کرتا ہوں، جب بھی میرا یعنی انکاؤنٹر ہوتا ہے کسی بھی ادیب سے، کہ اس کا وہ کیا پروسیس ہے جس کے نتیجے میں وہ ایک تاثیر پیدا کر دیتا ہے اپنی شاعری کے اندر۔ یہ امپورٹنٹ ہے سمجھنا، کیونکہ میں میر صاحب کو پڑھ رہا تھا تو میر صاحب کے بارے میں شمس رحمان فاروقی نے لکھا کہ ہمارے پاس کوئی اس طرح کا فارمولا نہیں ہے، لیکن میر صاحب جس طریقے کی تاثیر وہ پیدا کر دیتا ہے شاعر، لیکن کچھ تو ٹیکنیکس ہوتی ہیں، جیسے سمبلس ہیں، سملیز ہیں، میٹافرس ہیں، خاص طرح کی لینگویج ہے۔ میرا خیال ہے کہ جو تخلیقی عمل ہے نا، یہ بہت پراسرار ہے، اور خصوصاً تخلیق کار سے اگر آپ یہ پوچھیں گے، بالکل تو یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ مرغی سے پوچھیں کہ بھائی انڈا دینے کی ٹیکنیک کیا ہے۔ واہ، بہت اچھی انالوجی۔ تو وہ نہیں بتا سکتا۔ بس یہ ضرور ہے کہ فنکار میں کوئی دریچہ شاید ہوتا ہے اندر، جو کسی ایسے پائیں باغ میں کھلتا ہے صحیح، جو ہر آدمی کے گھر میں نہیں ہوتا۔ صحیح، تو وہ جب کھل جاتا ہے تو اس کو ایک نیا منظر دکھائی دیتا ہے جو اس کے لیے بھی اجنبی ہوتا ہے۔ صحیح، صحیح، لیکن وہ اپنی خوشبو چھوڑ جاتا ہے۔ جہاں تک ایفرٹ کا تعلق ہے یا کرافٹ کا تعلق ہے، وہ اہم ہے۔ صحیح، صحیح، لیکن اگر اس میں وہ انسپریشن اور آمد کی کیفیت شامل نہ ہو تو اس کے اوپر آپ کرافٹ سے بلڈ اپ نہیں کر سکتے۔ بالکل درست بات، بالکل، وہ بہت بنیادی چیز ہے۔ بالکل۔ تو وہ جو ایک شعر مجھے اپنا ہی پرانا یاد آ گیا کہ مجھ کو معلوم نہیں نسخہ تاثیر سخن۔ واہ کیا مصرع ہے، واہ، مجھ کو معلوم نہیں نسخہ تاثیر سخن، بات کہنے کا سلیقہ ہے، طریقہ تو نہیں۔ واہ 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 واہ، تو یہ آپ بتا نہیں سکتے۔ واہ، لیکن ایک چیز ہوتی ہے، یعنی میں نے زندگی میں کئی دفعہ ہر ایک کریٹو لمحے میں بھی یہ تجربہ نہیں ہوتا، لیکن مجھے زندگی میں کئی بار ایسا تجربہ ہوا ہے کہ میں کسی اور ہی خیال میں ہوں، کسی اور ہی مصروفیت میں ہوں، کوئی تعلق نہیں، صحیح، کہ اچانک جیسے کہ کسی نے آپ کو سنیچ کر لیا اور آپ اس فائل سے باہر نکل گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے 5-7 منٹ میں ایک نظم یا ایک غزل وجود میں آ جاتی ہے، اور بعد میں اس میں بعض اوقات تو کچھ بھی کاٹنا نہیں پڑے۔ مجھے بھی آپ کا ایک شعر میرے حافظے نے کمک کی میری، اور مجھے ایک آپ کا شعر یاد آیا، کچھ پھول تھے، کچھ ابر تھے، کچھ باد صبا تھی، کچھ وقت تھا، کچھ وقت سے باہر کی فضا تھی۔ تو یہ جو وقت سے باہر کی فضا ہے، شاید وہ جب وقت کے اندر داخل ہوتی ہے تو وہ شعری آمد کا ایک سلسلہ بنتا ہے۔ ہاں بالکل، یعنی وہ
آپ سے وقت سے باہر نکل جاتے ہیں. لیکن یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ آپ نہ اس کے لیے کوئی پلان کر سکتے ہیں, بالکل نہ آپ اس کی تعریف کر سکتے ہیں کہ کیا چیز ہے, اور کن کن عناصر کو جمع کیا جاتی ہے تو یہ تاثیر پیدا ہوگی. یہ خود زندگی کی طرح پراسرار ہے. واہ, بہت بہت کمال. یعنی زندگی جو ہے, آپ انالیسس لاکھ کریں جتنے ہو چکا, اسی قسم کے انالیسس کو بھی سامنے رکھ کر آپ زندگی پیدا نہیں کر سکتے. واہ, بہت درست, بہت درست. اب آپ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ خاص طور پر آپ کا کلاسیکی ادب کا بہت مطالعہ ہے, آپ عربی ادب کے بھی آپ بہت ویل ورسڈ ہیں اس کے اندر بھی, اور آپ نے تراجم بھی کیے. خود محمد کاظم جیسے نابغہ روزگار آدمی جو ہے وہ آپ کے قائل ہیں, اور انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ میں نے تو آپ سے کسب فیض کیا. تو وہاں کا ادب, یہ جو لٹریری, جو عربک کلاسک لٹریچر ہے اس کو پڑھنا, فارسی کی کلاسک ٹریڈیشن کو پڑھنا, کیا یہ بھی ہماری ایک ذوق کی آبیاری کرتا؟ جی بالکل. یعنی دیکھیے, مطالعہ جو ہے یہ آپ کو, جب آپ کوئی فن پارہ بنتا ہے نا, اس وقت یہ ممکن نہیں ہوتا کہ آپ کے فلاں چیزیں تیار رکھو, اس میں ڈال دیں گے. بالکل. اسی طرح اگر آپ اس کو بعد میں پالش کرتے ہیں تو وہ بھی, یعنی آپ اس کو اسکیم کے تحت نہیں کر سکتے. مگر اتنا ضرور ہے کہ اصلاح سخن ہے, مثال کے طور پر. صحیح. اصلاح سخن کیا ہوتی ہے؟ وہ آپ آئندہ کریشن جو ہوتی ہے اس کے لیے اصلاح دیتے ہیں. صحیح. ایک چیز جو بن گئی ہے اس کو کاٹ پیٹ کے ٹھیک کرنا بہت مشکل ہے. صحیح. وہ اپنی ہو یا کسی کی ہو. صحیح. لیکن آپ ایک سجیشن جب کسی کو دیتے ہیں تو دراصل آپ وہ اس کو آئندہ فن پارے کے لیے سجیشن دیتے ہیں. بالکل. وہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس شعر کو یا اس غزل کو یا اس چیز کو ٹھیک کر لیں, مگر اس کے ذہن میں آپ ایک ایسا بیج ڈال دیتے ہیں کہ وہ آئندہ بالکل اس کے ہاں جو اس کو ہوتی ہے فنڈنگ, اس میں وہ کام دیتا ہے. فنی محاسن میں یہ تو ہم جیسے میں بعض دفعہ ہم تو انگریزی ادب کی بھی یعنی جو چیزیں پڑھی جیسے ورجل ہے, ایلیٹ ہے, یہ تمام کلاسکس جو ہوتے ہیں یہ تو بالکل ٹائم لیس ہوتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ ہاں ہمارے جو ٹائم لیس جو بالکل نابغہ روزگار ہستیاں ہیں, غالب ہے, میر ہے, اور آپ نے ان کے اوپر بہت, میں دیکھا یوٹیوب کے اوپر بہت طویل لیکچرز بھی دیے اس کے اوپر, تو ان کو پڑھنا آپ کو لگتا ہے کہ بہت امپورٹنٹ ہے؟ اور ہماری ینگ جنریشن کے لیے خاص طور پہ جو کہ بالکل کلاسکس کو سمجھتی ہے کہ غیر ضروری ہے, ٹریڈیشن کو سمجھتے ہیں غیر ضروری ہے, نئے تجربات کرنا چاہتے ہیں, میرے خیال میں تو بے حد ضروری ہے. بے حد ضروری ہے. بالکل. دیکھیں نا, اگر جڑیں نہیں ہیں تو درخت کس چیز پہ ہوئے گا؟ بالکل. بالکل. وہ نظر آئیں یا نہ آئیں. بالکل. لیکن جتنی مضبوط جڑیں ہوں گی اتنا ہی تناور درخت ہوگا. واہ واہ ہوگا. تو اس لیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کلاسکس جو ہیں کسی بھی زبان کے, جی, اب ہمارے لیے یہ تو ضروری نہیں ہے کہ ہم وہ انگریزی ادب کے پورے کلاسکس جو ہیں وہ حفظ ہوں. جی بالکل. یہ تو ہم نے سیاسی ڈومینیشن کی وجہ سے ایسا. بالکل. جی, کلونیل ایرا کی وجہ سے. ہمارا تو جو ہمارا اپنا سرمایہ ہے اور جو ہمارے اپنے لوگ گزرے ہیں جن کے اندر کوئی کمال تھا, اس کمال کو جب ہم دیکھتے ہیں اور اس کی گہرائیوں میں آپ کی نظر جتنی چلتی چلی جاتی ہے وہ ایک کسب فیض ہوتا ہے. بالکل. بلکہ آپ کے یہاں ایک چیز پیدا ہوتی ہے, ایک امک پیدا ہوتا ہے. ہاں بالکل. تو یہ بالکل جو لوگ ہیں, اور میرا خیال ہے کہ دنیا کے کسی ادب سے کم نہیں ہے, صرف اسٹائل, موضوع, ٹریٹمنٹ الگ ہوتی ہے. بالکل. بالکل. اب آپ غالب اور بیدل کا کلام جو ہے وہ اگر آپ کسی سنائیں کسی یورپین کو تو ضروری نہیں کہ اس کو سمجھ سکے یا اپریشیٹ کر سکے. بالکل. بالکل. اب دیکھیے ہمارے یہاں مثلا سیگل ایک کلاسیکلی ان کا ایک مقام ہے گانے میں. بالکل. اچھا, وہ پطرس بخاری نے کہیں لکھا ہے کہ کیمبرج میں جب میں تھا تو میرے استاد تھے کوئلر کوچ. صحیح. اور پروفیسر کیو کے نام سے یاد کیا جاتا تھا. صحیح. اور وہ ادب کے بڑے فاضل استاد تھے, بڑے مثالی تھے. صحیح. جو سورس آف انسپریشن ہوتے ہیں. صحیح. بالکل. انہوں نے کہیں لکھا ہے کہ میں ایک مرتبہ ہندوستانی موسیقی کے بارے میں بات کی. صحیح.
تو میں نے ان کو سائیکل کے اس زمانے میں وہی ہوتے تھے نا ریکارڈ، بالکل بالکل گراموفون وغیرہ. ان کو 7-8 ریکارڈ سنوائے. صحیح. تو وہ ایک جس کو کہنا چاہیے شائستگی اور تہذیب کے نظر سے بیٹھے سنتے ہیں. جب سب سن لیا تو ان کا سر بڑھ گیا ہوگی. تو اس نے کہا فرینکلی اسپیکنگ ون واز انف ٹو گو. تو یہ یعنی جو دوسری کسی قوم کا ہوتا ہے ان کا کچھ اور ان کی روایت اور ہوتی ہے. ہم جن چیزوں کو اپریشیٹ جس طریقے سے کرتے ہیں، اب اگر آپ غالب کی شاعری کو انگریزی میں ترجمہ کر لیں جی بالکل، تو بعض صورتوں میں تو مزے کا کھیل ہو جائے گا. بالکل بالکل بالکل. اچھا بالکل، آپ یہ دیکھیں صرف اسپیڈ سے فرق پڑتا ہے. وہی گراموفون جس اسپیڈ پر چلتا تھا اس پر ہی سیگل کا گانا آپ کو اپنے بیسٹ پہ نظر آئے گا. اگر آپ اس کو کسی جدید اس پہ چلا دیں ریکارڈ پلیئر پر اور اس کی رفتار ذرا سی تیز ہو جائے تو آپ دیکھیں کہ وہ مزے کا کھیل ہو جائے گا. تو یہ چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں کہ وہ کس ٹیمپو کی چیز ہے، کس ماحول میں بنا ہے، اور اس کو اپریشیٹ کرنے کے جو انگریڈ چیزیں ہمارے یہاں نسل در نسل چلی آ رہی ہیں وہ کیا ہے. بالکل. لیکن کلاسکس جو ہیں میرے خیال میں بے حد ضروری. بے حد ضروری. آپ نے کون سے ہمارے اردو کے شعراء ہیں جن کے ٹریڈیشن کے اندر رہتے ہوئے لکھا، یعنی میر یا غالب؟ اب یہ اگر میں کہوں گا تو شاید سمجھیں کہ آپ کہ میں کوئی انتشار کر رہا ہوں یا کوئی رسمی ہو کر رہا ہوں. ایسی کوئی بات نہیں. کوئی ریگولر اسٹڈی نہیں ہے. بس جو مل گیا پڑھ لیا، اور تھوڑا پڑھنے سے ہی اس میں سے اتنا کچھ ابزارو کر لیا کہ اگر وہ سارا بھی پڑھتے تو بھی شاید نتیجہ مختلف نہ ہو. بالکل. کسی بھی فنکار کا جو بیسٹ حصہ ہوتا ہے وہ جب آپ تک پہنچ جاتا ہے نا تو اپنی تاثیر آپ کے اندر چھوڑ جاتا ہے. بالکل. یہ موقعانہ رویہ ہے کہ آپ اس کا سارا پڑھیں. لیکن میرے خیال سے نیچرل پروسیس یہ نہیں ہے. نیچرل پروسیس تو یہ ہے کہ آپ ایٹ رینڈم تھوڑا 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 پڑھتے جاتے ہیں اور ان سے آپ کے اپنے اندر چیز بلڈ اپ ہوتی رہتی ہے. بالکل بالکل. جب ہم گفتگو کر رہے تھے ابھی ہم اس پوڈ کاسٹ کو ریکارڈ کرنے سے پہلے تھوڑی دیر پہلے، تو آپ نے کچھ باتیں کی جو یعنی میرے ذہن میں تھوڑی دیر کے لیے وہ جم سی گئی ہیں. تو میں چاہتا ہوں آپ کے خیال میں کیا نثر بھی ایک شاعر کے لیے پڑھنا ضروری ہے، اور اس کے علاوہ اپنے ہورائزنس کو براڈن کرنا؟ لوگ ہمارے یہاں نہ نثر پڑھتے ہیں نہ دیگر اور جو تحریریں ہوتی ہیں اور جو ڈسپلنس ہیں ان کے اندر بھی ایکسپلور نہیں کرتے. نہیں دیکھیے، آپ ان میں سے کسی چیز کا کوئی نصاب نہیں بنا کے دے سکتے، لیکن اوور آل ایک ہی بات کہی جا سکتی ہے کہ پڑھنا لکھنا آپ کو شاعر تو نہیں بنا سکتا اگر آپ نہیں ہیں. بالکل. لیکن اگر آپ شاعر ہیں تو پڑھنے لکھنے سے آپ کے ذہنی آفاق وسیع. بالکل. مگر اس کا کوئی امیڈیٹ رزلٹ ضروری نہیں ہے. ہم پڑھتے ہیں، پڑھتے ہوئے کہیں کچھ پاک نظر آتا ہے، ایون سائنس کی کتابوں میں نظر آتا ہے. بالکل. وہ آپ کے ہاں ایک اثر چھوڑتا ہے. بالکل. تو یہ شاعر خود نہیں بتا سکتا کہ کہاں کہاں سے کیا کیا چیزیں جمع ہوئی. اب شاید کی مکھی بتا ہی نہیں سکتی کہ اس نے کہاں کہاں سے چیزیں لی تھی. بالکل. لیکن شاید کی مکھی کا کمال یہ ہے کہ وہ جو کچھ لاتی ہے اس کو ایک نئی فارم دے. بالکل. یعنی عام مکھی میں اور شاید کی مکھی میں فرق ہے. بالکل بالکل. کہ وہ یوں کی توں چیز لا کے ریزے رکھ دیتی ہے اور یہ اس کو چیزیں دیگر بناتی ہے. تو فنکار میں اور کام آدمی میں یہ فرق ہوتا ہے. یعنی ہم تھوڑی دیر پہلے جب گفتگو کر رہے تو آپ نے کہا کہ کچھ جو فارمز ہیں، کچھ حیتیں جو ہیں ہمارے ادب کی، وہ یہاں پہ نیچرلی ان کو آرگینکلی وہ گرو نہیں کیا انہوں نے. کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے اپنے اوپر طاری کر لی ہیں، ویسٹ سے ہم نے مستعار لے لی. اور ہم ہمارے یہاں جو نظم لکھی آپ کی بہت کمال، میں تو ایک مرکزہ کے نام سے آئی تھنک ایک آپ کی ایک نظم ہے میری اصل ذات کا مرکز. جی، وہ کمال، مجھے بہت کمال نظم لگی. تو جو نظم ہے یہ تو اب میں اپنا عربی لٹریچر بھی پڑھ رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک طریقے سے بریک اوے کر لیا اس ٹریڈیشن سے
جس میں امرؤ القیس وغیرہ لکھا کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک خاص ان کا پیٹرن تھا کہ شاعر آتا تھا اور وہ خرابے کے اندر کچھ پڑھا کرتا تھا اور پھر اس کے بعد ایک سلسلہ شروع ہوتا تھا شاعری کا. تو اب جو جس طرح کی شاعری ہو رہی ہے جو کہ جیسے محمد طہا ہے, السوادی ہے, یا اور ان کے جو بہت کمال کے ان کے جو لکھنے والے ہیں, وہ ایک مختلف طرح کی شاعری کر رہے ہیں. اسی طریقے سے ایران کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں, میں نے جو احمد شاملو ہے, یوشا یوشچ ہے, اور فرخ زاد ہیں, تو یہ لوگ آپ کو لگتا ہے کہ ان لوگوں کی شاعری تو بہت نیچرلی ایسا لگتا ہے کہ وہ تو بہت ہی دیکھیے کسی بھی زبان میں جو شاعر نے اپنے اندر کی آنچ سے شعر برآمد کیا ہے, چاہے اس نے کہیں سے پڑھا ہے, سنا ہے, یا اس کے ذہن پر اس کا اثر ہے, وہ ایک الگ داستان ہے. لیکن اگر اس کے اندر وہ الاؤ جاگ رہا ہے اور اس میں سے پگھل کے چیز باہر آتی ہے تو اس کے اندر تاثیر ہوتی ہے. بالکل. اور نئے اور پرانے کا فرق یہ نہیں ہوتا کہ کوئی زمانی ٹائم ٹیبل ہے. لیکن آپ سراج اورنگ آبادی کی غزل آپ آج پڑھتے ہیں. بالکل بالکل. جو رہی تو بے خبر ہی رہی. اچھا, اس کے واقعات آج تک جدید ہیں, بالکل تازہ ہیں. بالکل. اور کتنی غزلیں ہیں جو اب لکھی جا رہی ہیں اور جو ڈیڈ ہیں. بالکل بالکل بالکل. اس لیے وہ جو اقبال نے کہا ہے نا, حیات ایک, زمانہ ایک, حیات ایک, کائنات بھی ایک, دلیل کم نظری قصہ ہے جدید و قدیم. واہ واہ, بہت جدید اور قدیم نہیں ہوتا, اصیل اور غیر اصیل ہوتا ہے. واہ واہ. تو نہیں, بالکل درست مانے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں بیدر ٹائم لیس ہے. سب کے ہندی کے بڑے بڑے شعراء ٹائم لیس ہیں. انہوں نے جس طرح ادب لکھا ہے, ہر جگہ کا جو جینوین بڑا شاعر ہے وہ ٹائم لیس ہی ہوتا ہے. بالکل بالکل. اب آپ شیکسپیئر ہے, کیٹس ہے, آپ دیکھیے, میں تو کیٹس پر بہت حیران ہوتا ہوں کہ اس نے اس کی جو شاعرانہ ایکٹیویٹی ہے وہ تو میرا خیال ہے 8-10 برس رہی ہوگی. بالکل. کیونکہ وہ تو سرجن تھا, اور اس نے 17-18 سال کی عمر تک تو شاعری نہیں کی ہے. اس کے بعد وہ 26 سال کے قریب مر گیا. تو کتنے سال اس نے شاعری کی, شاعری بھی کی ہے, ڈائری بھی لکھی ہے, نثر بھی لکھی ہے, اور جو چیز ہے وہ کریٹیوٹی کی اتنی خوبصورت مثال ہے کہ میں تو بہت بہت تعجب ہوتا ہوں. شیکسپیئر بہت بڑا شاعر ہے, بالکل, اس میں کوئی شک نہیں. بالکل. کہ شیکسپیئر ایک ایسی مجموعی ایمبوڈیمنٹ ہے اس تمام روایت کی جو ان کی روایت ہے, اور نہ صرف ان کی روایت ہے بلکہ دنیا بھر کے لیے روایت ہے. مگر مجھے شیکسپیئر نے عمر بھی پائی, ایک رائپنس بھی آئی, بہت سی چیزیں آئی. یہ مجھے حیرت زیادہ کس پر ہوتی, صحیح, یعنی ایک ایک لائن میں اس قدر نئی بات ہوتی. I cannot see what flowers are at my feet. میں اس لائن پہ حیران تھا. اسی طرح سے وہ جو ہے magic casements opening on the foam of perilous seas for long. لائن آپ اس کو پڑھتے رہیں. بالکل. تو مجھے بہت کریٹیو نظر آتا ہے, اور کریٹ مجھے بہت انسپائر کرتا ہے. بالکل. میں بس اب کیونکہ گفتگو ہمیں بہت محدود وقت تھا ہمارے پاس, تو میں اب 1-2 غزلوں کی آپ سے فرمائش کروں گا. میں چاہوں گا کہ میں خاص طور پہ, مجھے ایک آپ کی غزل بہت پسند ہے, میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کو خاص طور پہ ریکارڈ کر لیں, اور میں آپ سے اس کو بس سنانے کی گزارش کروں گا. میں نے اس پہ ڈاگ ایئر لگا دیا تھا تاکہ اس کو ایٹ لیسٹ ہم ضرور آپ جو پسند ہے پڑھ دیتا ہوں. ہم نے دیکھا آپ کس طریقے سے اس کو پڑھا, لیکن میں چاہتا ہوں. کہاں ہوں میں؟ جی ہاں, یہ دیکھیے, یہ میری سب سے پہلی کتاب میں ہے. جی, کتاب کا نام ہے, اور یہ میری 25-26 سال تک کی شاعری ہے. اچھا. تو یہ غزل جو آپ نے کہا کہ کہاں ہوں میں کہ میرا کوئی آشنا نہیں. واہ, کیا کہنے. کہاں ہوں میں
کہ میرا کوئی آشنا بھی نہیں، کسی کا ذکر تو کیا گھر میں آئینہ بھی نہیں، کیا کہنے واہ واہ واہ. کسی کا ذکر تو کیا گھر میں آئینہ بھی نہیں، رہے خاموش تو ٹوٹا نہ رشتہ امید، واہ. رہے خاموش تو ٹوٹا نہ رشتہ امید، بیگم بھائی شعر سنیے. پکارتے تو خرابوں میں کوئی تھا بھی نہیں، کیا کہنے پکارتے تو خرابوں میں کوئی تھا بھی نہیں، نہیں. اور تیری صدا پہ تو صدیاں بھی لوٹ آتی ہیں، کیا کہنے. تیری صدا پہ تو صدیاں بھی لوٹ آتی ہیں، مجھے بلا میں کچھ ایسا شکستہ پا بھی نہیں، کیا کہنے. سبحان اللہ. تیری صدا پہ تو صدیاں بھی لوٹ آتی ہیں، مجھے بلا میں کچھ ایسا شکستہ پا بھی نہیں، یہ اور بات کہ نقش قدم دکھائی نہ دیں، کیا کہنے. یہ اور بات کہ نقش قدم دکھائی نہ دیں، مگر وہ عرصہ دل سے ابھی گیا بھی نہیں، کیا کہنے. مگر وہ عرصہ دل سے ابھی گیا بھی نہیں، اور اس اعتراف سے رس گھل رہا ہے کانوں میں، کیا کہنے. اس اعتراف سے رس کھل رہا ہے کانوں میں، وہ اعتراف جو اس نے ابھی کیا بھی نہیں، وہ اس اعتراف جو اس نے ابھی کیا بھی نہیں، اور جس ایک چیز سے تیرا فراق آسان ہے، جس ایک چیز سے تیرا فراق آسان ہے، وہ ایک چیز تیری یاد کے سوا نہیں، کیا کہنے. جس ایک چیز سے تیرا فراق آسان ہے، وہ ایک چیز تیری یاد کے سوا بھی نہیں، اور میرا بھرم ہے تغافل شعاریاں تیری، میرا بھرم ہے تغافل شعاریاں تیری، تو پوچھ لے تو میرا کوئی مدعا نہیں، کیا کہنے. میرا بھرم ہے تغافل شعاریاں تیری، تو پوچھ لے تو میرا کوئی مدعا بھی نہیں، اور مصالحت بھی نہیں ہے سرشت میں اپنی، مصالحت بھی نہیں ہے سرشت میں اپنی، مگر کسی سے تصادم کا حوصلہ، کیا کہنے. مصالحت بھی نہیں ہے سرشت میں اپنی، مگر کسی سے تصادم کا حوصلہ بھی نہیں، اور نہ جانے کب نہ رہے ہم، ہمیں غنیمت جان، نہ جانے کب نہ رہے ہم، ہمیں غنیمت جان، حیات و موت میں کچھ ایسا فاصلہ بھی نہیں، کیا کہنے. حیات و موت میں کچھ ایسا فاصلہ بھی نہیں، اور آخری شعر ہے کہ معال کار قناعت ہے سو ابھی سے صحیح، کیا کہنے. معال کار قناعت ہے سو ابھی سے صحیح، بگرنا طول تمنا کی کیا کہنے. بہت بہت ممنون، بہت بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے وقت نکالا ہم سے گفتگو کی. بہت شکریہ.